بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا، لیکن ہمارے انسان پیدا ہونے میں ہمارا ذرہ بھر کمال نہیں ہے۔ محض اللہ کی قدرت سے ہم انسان پیدا ہوئے، محض اللہ کے فضل و کرم، اللہ کے انعام، اللہ کی نعمت اور اللہ کی قدرت سے ہم انسان پیدا ہوئے۔ اب ہمارا کمال کیا ہوگا اور کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر، ہم انسانوں کے اندر انسانیت پیدا ہوگی۔ انسانیت کیا ہے؟ انسانیت کیسے آتی ہے؟ انسانیت کب آتی ہے؟ انسانیت اللہ اور اس کے رسول کی بتائی سکھائی ہوئی تعلیمات سے آتی ہے۔ جتنا ہمارے پاس تعلیم کا زیور ہوگا، اتنا ہی ہم انسانیت سے آراستہ و پیراستہ اور مزین ہوں گے، اتنا ہی ہم انسانیت سے سجے ہوئے ہوں گے۔ جتنا ہمارے پاس علم ہوگا، جتنی ہمارے پاس تعلیم ہوگی۔ تعلیم کسے کہتے ہیں؟ تعلیم کیا ہے؟ اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو کچھ سکھایا جا رہا ہے، یہ علوم نہیں ہے، یہ فنون ہے۔ ان کا انکار بھی نہیں ہے کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ لیکن علوم کیا ہے؟ علوم وہ ہیں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں، اور انہیں سیکھ کر ہمیں اللہ کی معرفت ہوتی ہے کہ اللہ کیا ہے اور اللہ کیا چاہتے ہیں، اور ہم کون ہیں، ہمارے ذمے کیا فرائض ہیں، ایک مرد کے ذمے کیا فرائض ہیں، ایک عورت کے ذمے کیا فرائض ہیں۔ عورت کے اس دنیا میں کئی روپ ہیں۔ عورت کا ہر روپ ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ اگر عورت ماں ہے تو اس کا رتبہ ایسا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ عورت اگر ماں کے روپ میں ہے تو اللہ نے اسے کتنا بڑا مرتبہ دیا جی، کہ اس کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اس نے اس کی بہترین تعلیم و تربیت کی، پھر اس کا فرض نبھایا، اس کی شادی کی، تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ عورت اگر بہن ہے تو وہ اللہ کی نعمت اور رحمت ہے۔ عورت اگر بیوی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا ساری کی ساری سامان ہے، ایک چیز ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک بیوی ہے، اچھی بیوی ہے۔ تو یہ عورت کے یہی روپ ہیں۔ تو ہر روپ اس کا ایک فرائض کا منصب اپنے اندر رکھتا ہے۔
ماں کے کیا فرائض ہیں، بحیثیت بیٹی عورت کے کیا فرائض ہیں، بحیثیت بہن عورت کے کیا فرائض ہیں، بحیثیت بیوی عورت کے کیا فرائض ہیں۔ ماں ہر آدمی کی، ہر مرد و زن کی ماں اس کی پہلی درسگاہ اور پہلا اسکول، پہلا مدرسہ، پہلا کالج، پہلی یونیورسٹی ہے۔ ماں سے تربیت چلتی ہے۔ تربیت کب ہوگی؟ تربیت تب ہوگی جب ہمیں تربیت کا علم ہوگا۔ پھر تربیت کیسی ہونی چاہیے، کس نہج پر تربیت ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کیا ہیں، ان طریقوں پر تربیت ہونی چاہیے۔ وہ طریقے کیا ہیں، ان کو سیکھنا۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سفر ہوا ہندوستان کا، ہندوستان بنگال کا سفر ہوا، تو 7 لاکھ ہندو ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور 70 لاکھ مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی۔ 7 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے اور 70 لاکھ مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی۔ تو واپس جب گھر آئے تو بہت خوش تھے، چہرہ چمک دمک رہا تھا اور چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ ماں نے دیکھا، ماں نے کہا بیٹا کیا بات ہے، سفر سے آئے ہو، کوئی تھکن نہیں ہے، اور تمہارا چہرہ تو چمک دمک رہا ہے اور تمہارے چہرے سے تو خوشی ٹپک رہی ہے، اور کوئی تھکن کے اور سفر کی تھکاوٹ کے کوئی اثرات نہیں ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ امی جان میں تو اتنا خوش ہوں کہ اس سفر میں اللہ نے میرے لیے ایسا آخرت کا بہترین بندوبست کیا۔ 7 لاکھ ہندو میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، 70 لاکھ مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ تو فرمانے لگیں، وہ ان کی ماں کہنے لگیں کہ بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں ہے، اس میں تو میرا کمال ہے۔ میں نے تمہاری تربیت ایسی کی، جب تک تم میری گود میں رہے، جب تک تم میرا دودھ پیتے رہے، ایک دفعہ بھی زندگی میں نے تمہیں بے وضو دودھ نہیں پلایا، ایک دفعہ بھی میں نے تمہیں بے وضو دودھ نہیں پلایا، ہمیشہ میں نے باوضو ہو کر تمہیں دودھ پلایا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے معروف بزرگ گزرے، ان کے والد صاحب ایک بزرگ کو لائے گھر کہ میرے بچے کی بسم اللہ کرا دیں، اس کا قاعدہ، اس کی پڑھائی شروع کرانی ہے، آپ ذرا بسم اللہ کرا دیں آ کر۔ آج کل تو بچوں کی آمین ہوتی ہے، پہلے بچوں کی بسم اللہ بھی ہوتی تھی۔ بسم اللہ اور آمین دونوں کسی نیک آدمی سے لوگ کراتے تھے، تاکہ اس کی پڑھائی کی بسم اللہ کرائے تو آمین، تو اس میں برکت ہو، اور اس کی آمین ہو تو اس کی دعا پر کوئی نیک آدمی آئے تو وہ دعا کرے، اس کا اختتام بھی اچھا ہو، ابتدا بھی اچھی ہو۔ تو ان کے والد ایک بزرگ کو لائے کہ میرے بچے کی تعلیم شروع ہو رہی ہے، آپ ذرا بسم اللہ کرا دیں۔ وہ بزرگ گھر آئے اور آ کر کے بچے کو سامنے کیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو سامنے بٹھایا اور فرمایا بیٹا تمہیں کچھ آتا بھی ہے، کچھ تم نے پڑھ رکھا ہے پہلے سے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ تو پڑھنا شروع کیا، الف لام میم سے انہوں نے 14 پارے سنائے۔ کتنے پارے جی؟ 14 پارے سنائے۔ وہ حیران رہ گئے، ان کے والد بھی حیران ہو گئے کہ میں نے تو ان کو بلایا ہے کہ بسم اللہ کریں اور اس کے تو 14 پارے آتے ہیں۔
تو بڑا حیران ہوئے، کہنے لگے اس کی والدہ کو بلاؤ۔ پھر اس کی والدہ کو بلایا تو ان سے پوچھا اس کو 14 پارے کیسے یاد ہوئے؟ تو وہ کہنے لگیں کہ جب یہ دودھ پی رہا تھا کہ میری گود میں ہوتا تھا، اس عرصے میں مجھے یہ 14 پارے حفظ تھے، میں ان کو پڑھتی رہتی تھی، تو جس طرح اس نے میرے بولنے سے مادری زبان سیکھی ہے، اسی طرح میرے بار بار پارے دہرانے سے اس کو 14 پارے بھی حفظ ہو گئے۔ ایسی تربیت ہو رہی تھی۔ آج چونکہ ہمیں خود بھی علم نہیں ہے تربیت کا، تو ہماری تو اپنی تربیت نہیں ہوئی، ہم دوسروں کی، اپنے بچوں کی کیا تربیت کریں گے؟ بچہ جو گھر میں دیکھتا ہے وہ کرتا ہے، جو سنتا ہے وہ بولتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے، جو سنتا ہے وہ بولتا ہے۔ اب ہمارے گھروں کے اندر علم کی کتنی فضا ہے، علم کے بقدر، ایمان کے بقدر عمل کی فضا ہوگی۔ جتنا ہمیں علم ہوگا، جتنا ہمیں علم ہوگا، ہاں بھئی ہمارے فرائض یہ ہیں، ہمارے ذمے یہ فرض ہے، ہمارے ذمے یہ فرض ہے، ہمارے ذمے یہ فرض ہے۔ صحابیات سیکھا کرتی تھیں، صحابیات سیکھا کرتی تھیں، اور ماشاءاللہ پہلے زمانے کی عورتیں، پہلے زمانے کی مستورات، یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ آج سے 70-80 سال پہلے آپ چلے جائیں، 50 سال پہلے چلے جائیں، موبائل کے دور سے پہلے چلے جائیں، خاص طور پر ٹچ موبائل کے دور سے ذرا پیچھے چلے جائیں، سب مسلمان تھے، سب کامل مسلمان تھے، اور سب کے اندر بہت صفات تھی، بہت صفات تھی۔ تعلیم کی قدر تھی، علم کی قدر تھی، عمل کا اہتمام تھا، نمازوں کا اہتمام تھا، ذکر و اذکار کا، تسبیحات کا، دعاؤں کا اہتمام تھا، لمبا لمبا مصلوں پر بیٹھنے کا اہتمام تھا۔ آج تو عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو ایک ہاتھ میں بچہ ہے، ایک ہاتھ میں موبائل ہے، بچے کو کھانا کھلا رہی ہے تو ایک ہاتھ میں موبائل ہے، ایک ہاتھ میں بچہ ہے، اور بچے کے سارے کام ہو رہے ہیں، ہنڈیا پک رہی ہے تو بھی موبائل پاس لگا ہوا ہے، اور جناب گھر کے کام کاج ہو رہے ہیں، جہاں جہاں جھاڑو پوچھا ہو رہا ہے، جہاں جہاں ڈسٹنگ ہو رہی ہے، جہاں جہاں صفائی ہو رہی ہے، جہاں جہاں سیٹنگ ہو رہی ہے، وہاں وہاں موبائل ہے، موبائل بھی ساتھ ہے۔ اور جناب آج کل تو وہ ہینڈ فری آئی ہوئی ہے، بلکہ وہ ابھی تو بلوٹوتھ آ گئی ماشاءاللہ ہے، اور وہ کانوں میں لگاتے ہیں بٹن سا، چلو بھائی موبائل کہیں بھی ہے، میوزک لگا ہوا ہے اور ہم سن رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور ایسے ہے جیسے یوں سمجھ رہے ہیں کہ زندگی جنت بنی ہوئی ہے، زندگی جنت بنی ہے۔ جتنے شیطانی کام ہیں، جتنے اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں، وہ سب جتنے بھی خوبصورت ہوں، وہ سب جتنے بھی چار میبل ہوں، وہ سب جتنے بھی اٹریکٹیو ہوں، وہ سب کے سب بھلے ہمیں جنت نظر آئیں، اللہ کی قسم وہ سارے کے سارے جہنم ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ جہنم ہیں۔ صحابیات کو پہلے اور تابعات کو ہیں، اور اس کے بعد، اس کے کئی 100 سال بعد تابعین و تبع تابعین تو خیر القرون ہے نا، وہ تو زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ ہے۔ آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ زمانوں میں میرا ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، یہ 3 زمانے سب سے بہترین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ اکرام کا سب سے بہترین زمانہ ہے، پھر تابعین کا سب سے بہترین زمانہ ہے، پھر تبع تابعین کا۔
ان کی تو آپ بات ہی نہ کریں، یہ تو سب کے سب بزرگوں سے دنیا بھری ہوئی تھی۔ اس کے بعد بڑی بڑی خواتین گزری جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے۔ عورت بحیثیت بیوی دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے، اور ہر ناکام مرد کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بھئی اگر کامیاب کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے تو ناکام کے پیچھے بھی تو عورت کا ہاتھ ہو۔ ابو لہب ناکام ہوا، کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے اس کی عورت تھی۔ ہاں، ابو جہل کے بیٹے مسلمان ہوئے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہوئے، ان کے پیچھے ان کی بیوی کا ہاتھ تھا، ام حکیم، وہ مسلمان ہو گئیں۔ حضرت اکرمہ تو بھاگ گئے تھے، فرار ہو گئے تھے فتح مکہ کے بعد۔ ان کی بیوی ام حکیم مسلمان ہوئی اور عرض کیا اللہ کے رسول، میرے میاں صاحب تو بھاگ گئے ہیں، آپ اگر انہیں امان دے دیں تو شاید وہ واپس پلٹ آئیں، وہ میری بات مانتے ہیں، ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے، تو اگر آپ ان کو امان دیں، آپ نے کہا امان ہے، ان کو لے آؤ۔ چنانچہ وہ کشتی، ان کو پتا تھا بھاگ کے کہاں جائیں گے، انہوں نے کشتی کرائے پر لی اور ان کے پیچھے بھاگی اور ان کو درمیان میں پکڑ لیا انہوں نے، اور کہا کہ آ جاؤ، آج اگر کہیں تمہیں پناہ ملے گی، کہیں تمہیں سکون، چین، اطمینان اور راحت ملے گی تو وہ صرف اور صرف پوری دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہے، وہاں تمہیں پناہ ملے گی۔ چنانچہ وہ واپس تشریف لائے اور آن کے کلمہ پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، ان کے پیچھے ان کی بہن کا ہاتھ ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہن کا ہاتھ ہے پیچھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی آنے کے بعد آپ نے فرمایا لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي، مجھے تو اپنی جان جانے کا ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ پہلی وحی آئی تو گویا کہ مجھے یوں لگا جیسے میں مر جاؤں گا، کیونکہ قرآن کی تاثیر اتنی ہے، جیسے ہم کو بہت طاقتور چیز کھا لیں تو ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ہماری شوگر ہائی ہو جاتی ہے، یا ہمیں چکر آنے لگتے ہیں، یا ہمیں متلی ہونے لگتی ہے، اس طرح بہت طاقتور چیز کھا لیں پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ خالص چیز کھا لیں، آج کل خالص چیز ملتی نہیں ہے، دو لوگ لسی پیتے ہیں دودھ کی جگہ، خالص دودھ آ جائے کسی دن کہیں سے تو ایک کپ پی کے موشن لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں دودھ خراب تھا۔ ابے دودھ خراب نہیں تھا، دودھ تمہیں کبھی خالص میسر ہی نہیں آیا۔ دودھ خالص پیا، ایک کپ پیا دودھ خالص تو تمہارے پیٹ کو وہ برداشت نہیں ہوا۔ تو قرآن پاک کی تاثیر اتنی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ تھی، اور آپ ارشاد فرما رہے تھے، آپ کو سردی لگ رہی تھی، آپ گھر تشریف لائے غار حرا سے اور آپ فرمانے لگے زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر عنایت کی، آپ کو کمبل اڑایا، آپ کی سردی ذرا ختم ہوئی، آپ سے واقعہ پوچھا تو فوراً جواب دیا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو اللہ ذلیل و رسوا نہیں فرمائیں گے، آپ کو اللہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آگے فرمایا انک لتصل الرحم، آپ تو رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں،
وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، نادار لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں، وَتُقْرِضُ الضَّيْفَ، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق باتوں میں آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ آپ بالکل فکر نہ کریں۔ سب سے پہلے بحیثیت نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے جس نے آپ کو دیکھا وہ خاتون تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں، سب سے پہلی وحی جو آپ پر اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ سب سے پہلی وحی ہے، اور یہ وحی اتری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سب سے پہلی وحی سننے والی ایک خاتون ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو دعوت دی، اور سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والے بھی ایک عورت ہیں۔ عورتوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، عورتوں نے اپنے فرائض منصبی کو پہچانا، سنبھالا، اور انہیں پورے طور پر ادا کیا۔ ایسے نہیں ہے ہماری زندگی، انسانوں کی، مردوں کی اور عورتوں کی زندگی ایسے ہو جیسے دوسرے جانوروں کی ہے، کھا لیا، پی لیا، ہگ لیا، موت لیا، جاگ لیا، سو لیا، چلو بھائی زندگی ختم ہو گئی۔ یہ تو جانوروں والی زندگی ہے۔ ہمارے فرائض ہیں۔ لوگوں کو بہترین معاشرہ تب ملتا ہے جب مائیں اپنے فرائض منصبی ادا کرتی ہیں، مائیں تربیت کرتی ہیں، مائیں تربیت کرتی ہیں۔ پہلے مستورات کو بات کرنے کا اتنا ڈھنگ تھا، اتنا طریقہ تھا، ماؤں کو، عورتوں کو بات کرنے کا اتنا طریقہ سلیقہ تھا۔ آج عورت کی بد زبانی، آج عورت کا منہ پھٹونا اور عورت کا زبان دراز ہونا، وہ اس کی مثال بن چکی ہے۔ اور پہلے عورت کو بات کرنے کا اتنا سلیقہ تھا کہ لوگ اس سے بات کرنے کا طریقہ سلیقہ سیکھتے تھے۔ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد بھی صحابی ہیں اور انصاری ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ ایک علاقے کے گورنر تھے۔ ایک عورت جو انتہائی غیرت والی تھیں، انتہائی حمیت والی تھیں اور انتہائی سفید پوش تھیں، وہ ان کے پاس آئیں، چونکہ علاقے کے حاکم تھے۔ اس کے گھر میں غربت تھی، اس کے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں، اس کے گھر کے اندر تنگی آئی ہوئی تھی۔ وہ آئی اور ان سے ملی اور ان سے کہا کہ حضرت ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ کہو کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگی کہ میرے گھر میں نہ چوہے آتے ہیں، میرے گھر میں نہ ہی کیڑے مکوڑے ہیں، کوئی چیز میرے گھر میں نہیں ہے۔ یہ کہہ کے چلی گئی۔ تو حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آگے سے ماشاءاللہ صحابی تھے اور انتہائی سمجھدار تھے، تو اپنی مجلس کے لوگوں کو فرمانے لگے کہ تم نے سمجھا یہ عورت کیا کہہ کے گئی ہے؟ کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا اس عورت نے بہترین انداز میں اپنے گھر کی تنگی کو بیان کیا، انتہائی غیرت والے الفاظ کے ساتھ، کہ اپنی اس نے عزت بھی رکھی اور اس نے اپنی بات بھی بیان کر دی۔ بھئی گھر میں چوہوں کا نہ ہونا، گھر میں کیڑوں مکوڑوں کا نہ ہونا اس بات کی نشانی ہے اس کے گھر میں غربت ہے، اس کے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، اسی لیے اس کے گھر میں کیڑے مکوڑے اور چوہے نہیں ہیں۔ جاؤ اس کے گھر کو اناج سے، گندم سے، جو سے اور آٹے سے اور گھی سے اور کھجوروں سے اور گوشت سے اس کے گھر کو بھر دو۔
عورت کو بات کرنے کا اتنا سلیقہ تھا. اور ہم اپنے دور کو دیکھ لیں، ویسے ہی ہم تباہ حال قوم ہیں، لیکن موبائل نے تو ہماری ساری تباہی کی کسر نکال دی. یقین کر رہے ہیں، موبائل نے ہماری ساری تباہی کی کسریں نکال دی. اس سے آگے شاید اب یہی ہے کہ ہمارا جہنم کے گڑھے کے اندر گرنا باقی ہے بس. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو علم حاصل کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سیکھنا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سیکھنا تاکہ ہم آگے ان کو سکھائیں. بھئی خود سیکھیں گے تو آگے سکھائیں گے، خود سیکھیں گے تو آگے سکھائیں گے. ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہی ہے. ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے. ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے. تو بچے پر اثر اور طرح کا ہوگا، بچے پر اثر اور طرح کا ہوگا. اور ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر موبائل دیکھ رہی ہے، فلم دیکھ رہی ہے، ڈرامہ دیکھ رہی ہے، یا ماں بیٹھی ہے اور موبائل کھلا ہوا ہے اور بچے، ایک بچہ دائیں ہے اور ایک بائیں ہے، ایسے جیسے وہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ماں کی نگرانی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا کیا چل رہا ہے. تو اس سے بچے پر کیا اثر ہوگا وہ ہمارے سامنے ہے. ہمارے سامنے بچے وہ دیکھ کر کیا کریں گے؟ لازمی بات ہے. ڈرامے دیکھیں گے تو ڈرامے کریں گے، فلمیں دیکھیں گے تو بھائی وہی فلمی سین جو ہے وہی وہ ری پلے کریں گے. تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سیکھنا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں انہیں ایک خاتون ملی. وہ خاتون ملی کہ اس خاتون سے بات ہوئی تو 2-3 دن عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ رہے. وہ راستہ گم گئی تھیں، قافلہ ان کا نکل گیا تھا، حج کے سفر سے واپس ہو رہے تھے. تو 2-3 دن میں یا جتنا عرصہ بھی رہے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے جتنی باتیں کی، اس نے ان کو جواب قرآن پاک کی کسی نہ کسی آیت سے دیا. ہر بات کے جواب میں اس نے قرآن کی آیت پڑھی. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے، بڑے محدث تھے، بڑے مفسر تھے، اور بڑے لینڈ لارڈ بھی تھے، بڑے امیر کبیر آدمی تھے ماشاءاللہ. تو کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا، اور پھر کہتے ہیں کہ میں اس کی قرآن پاک کی باتوں، قرآن پاک کی آیتوں سے جو اس نے جوابات دیے مجھے، میں اس کی روشنی میں چلتا رہا یہاں تک کہ میں اس کے قافلے کے پاس پہنچ گیا، اور وہاں اس کے بچے تھے. اس نے اپنے بچوں کا نام بھی قرآن پاک کی آیتوں سے دیا. ایک کا نام ابراہیم خلیل تھا، ایک کا نام موسیٰ تھا، اور ایک کا نام عیسیٰ تھا. ایسے ہی اس نے اپنے بچوں کے ناموں میں قرآن پاک کی آیتیں پڑھی. میرے بچے کا نام یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. میں نے ان بچوں سے ملاقات کی اور میں نے پوچھا کہ تمہاری ماں تو عجیب عورت ہے کہ میں کب سے ان کے ساتھ ہوں اور یہ میری ہر بات کے جواب میں قرآن پاک کی آیت پڑھتی ہیں. تو وہ بچوں نے عجیب جواب دیا، کہنے لگے ہماری والدہ 40 سال سے اس پر عمل کر رہی ہیں، ہر بات کا جواب قرآن پاک کی آیت سے دیتی ہیں. 40 سال سے، صرف اس ڈر سے کہ میری زبان سے کوئی فالتو اور فضول بات نہ نکل جائے. ہر کسی کی ہر بات کے جواب میں قرآن پاک کی آیت پڑھتی ہیں. 40 سال سے یہ معمول ہے. ہم کتنی فضول باتیں بولتے ہیں.
کتنی فضول باتیں بولتے ہیں. ہمارے بچے ہمیں مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں، لہذا نقل بھی نہیں اتارتے. ان کو نماز کا شوق بھی نہیں ہوتا، بے نمازی ہوتے ہیں. ہمارے بچے ہمارے ہاتھ میں تسبیح دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہمارے بچے ہماری زبان سے اللہ کا ذکر سنتے ہی نہیں ہیں. ہمارے بچے ہماری زبان سے مسنون دعائیں صبح و شام کی، موقع بموقع کی، وہ کبھی سنتے ہی نہیں ہیں، لہذا ان میں شوق بھی نہیں ہوتا. ہمارے بچے ہمیں سنت پر عمل کرتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں، لہذا وہ خود بھی سنت پر عمل نہیں کرتے. انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ سنت کیا ہے. انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ سنت کیا ہے. تو اس کے لیے علم سیکھنا، اس کے لیے علم سیکھنا. اور علم بھی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا علم وہ آدمی کو انسان بناتا ہے. باقی جتنے بھی ہیں ان کی مخالفت اور ان کی ممانعت نہیں ہے. اسکول میں پڑھنا، کالج میں پڑھنا، آپ ہی بتا دیں مجھے، کیا اسکولوں میں پڑھانے سے ہم اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں مطمئن ہیں؟ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ہمارے بچوں کو اچھی بات سکھائی جا رہی ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ذرا بھی عزت والا گھرانہ، دیندار مولویوں کا، تبلیغیوں کا ایک گھرانہ نہیں، ان سے ہٹ کر دنیا دار گھرانہ، لیکن وہ عزت دار لوگ ہیں، غیرت والے لوگ ہیں، شرم و حیا رکھنے والے لوگ ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں سے انتہائی پریشان ہیں کہ یہاں تو وہ کچھ سکھایا جا رہا ہے، اللہ معاف کر دے، کہ جو وہ سیکھ لو یا کفر سیکھ لو، ایک ہی بات ہے. وہ سیکھ لو اور کفر سیکھ لو، ایک ہی بات ہے. کتنا ہمارے معاشرے میں جنون ہے باہر سیٹ ہونے کا، ہے یورپ کے کسی ملک میں سیٹ ہونے کا، اور جناب کسی امریکی ریاست میں سیٹ ہونے کا، یا باہر کسی ملک میں سیٹ ہونے کا. لیکن جو سیٹ ہوئے ہیں ان کا ایمان محفوظ ہے یا نہیں کبھی پتہ چلایا ہم نے؟ ایک مسلمان، ایک نہیں، کئی مسلمان گھرانے اس بات پر پریشان ہیں. وہاں اسکولوں کے اندر جرمنی کی گورنمنٹ نے، جرمن میں قانون پاس ہے ہم جنس پرستی کا. مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. یہ ایسا بے شرم اور بے حیا قانون ہے کہ ہمیں بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے اس کے بارے میں. وہاں یہ قانون پاس ہو چکا ہے اور پورے ملک میں اس کا امپلیمنٹ ہو چکا ہے، نافذ ہو چکا ہے. یہ کوئی اس کے خلاف جاتا ہے تو اسے غداری کا مرتکب قرار دیا جاتا ہے. ایک مسلمان فیملی جو وہاں سیٹ تھی، ان کے بچے نے اسکول میں یہی چیز سیکھی، ٹیچر نے اسے بتایا، سکھایا. اس نے جا کے گھر میں اپنی ماں سے ذکر کیا تو اس نے کہا بیٹا ایسے بالکل نہیں کرنا، یہ ہمارے دین میں حرام ہے، یہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے. چنانچہ اس کا کسی طریقے سے گورنمنٹ کو پتہ لگ گیا. گورنمنٹ نے ان کے گھر میں ایسے چھاپا مارا، پولیس نے، کہ جیسے کسی مجرم کے گھر چھاپا مارا جاتا ہے، اور اس کے بچے کو اٹھا کے وہ لے گئے. وہ آج تک رو پیٹ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہمارا بچہ کہاں ہے، اور یہ گورنمنٹ والے اسے لے گئے. اور اس کو انہوں نے وہاں وہ بچوں کے ادارے بنائے ہوئے ہیں جہاں پر بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، اور اس میں بہت سے مسلمان فیملیوں کے بچے بھی ہیں جنہیں پھر وہ کھلا کے دوسری تعلیم دے رہے ہیں. ہم اتنا دور چلے گئے دین سے. اللہ معاف کر دے کہ ہمیں اسلامی قدریں کیا یاد رہنی تھیں، ہمیں انسانی قدریں بھی یاد نہیں رہیں، وہ بھی بھول گئی ہمیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو ساری مستورات سے گزارش ہے کہ کسی قدر
اپنا تعلق اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے رسول کے دین سے جوڑیں، دین اسلام سے جوڑیں، اس کو سیکھیں، علم حاصل کریں۔ دین اسلام کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی مان کر چلنا۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے آیا، کسی اور دین پر عمل کر کے آیا، وہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے پر عمل کر کے آیا، کبھی بھی قبول نہیں ہوگا، کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔ اب دین کب آئے گا؟ جب ہم سیکھیں گے تب آئے گا نا۔ دین ہم نے سیکھا نہیں ہے، 4 لفظ انگریزی کے سیکھ لیے، اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، اور نماز جنازہ میں دعا کیا کرنی ہے وہ نہیں آتی، التحیات نہیں آتی، تشہد نہیں آتا، دعائے قنوت نہیں آتی، قرآن پاک کی 10 صورتیں یاد نہیں ہیں جو نماز میں پڑھ لے، قرآن پاک کی 10 صورتیں یاد نہیں ہیں زبانی جو نماز میں پڑھ لے۔ ہاں، قرآن پاک کا کسی آیت کا، کسی سورت کا ترجمہ تک یاد نہیں ہے کہ جو نماز میں پڑھے اور سوچ رہے اللہ کیا کیا رہے ہیں۔ کوئی ایک مسنون دعا یاد نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، آپ سے پہلے جس شخص کے نکاح میں تھیں، جس صحابی کے نکاح میں تھیں، وہ ایک دفعہ گھر آئے تو بڑا خوش تھے، تو وہ کہنے لگی کہ آپ بڑا خوش ہیں، کہنے لگے کہ میں آپ سے ایک دعا سیکھ کر آیا ہوں، کیوں نہ خوش ہوں، بڑی زبردست دعا ہے، بڑے کام کی دعا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے بھی سکھائیں۔ انہوں نے سکھائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو کسی کو مصیبت پیش آئے اور وہ اس مصیبت کے پیش آنے پر یہ پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ اس مصیبت میں مجھے بہترین بدلہ عطا فرما، اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ الا اخلف اللہ تعالی خیرا منہا، تو اس دعا پڑھنے پر اللہ اس کو ضرور بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ کہتی میں نے دعا سیکھ لی، اللہ کی شان سے تھوڑے عرصے کے بعد میرے میاں صاحب کا انتقال ہو گیا، اور میں نے یہ دعا پڑھ تو لی، لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ یہ میرے پہلے خامن ہیں، ان سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا نعمت ہو سکتی ہے، لیکن کہتی ہیں کہ میں سوچتی تھی کہ اللہ کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے خزانوں میں بہت بہترین چیزیں ہیں، میں نے دعا پڑھ لی ہے، اب اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے۔ تو فرماتی ہیں عدت گزری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا۔ تو ہم سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کا دین سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا کورس ترتیب دیا ہے، اس کو چند مستورات کی رجسٹریشن کے بعد ہم اس کو اناؤنس کریں گے کہ کب انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اس میں آخری 5 پاروں کا ترجمہ، سورہ کہف کا ترجمہ، سورہ یاسین کا ترجمہ، سورہ نور کا ترجمہ ہوگا، اور اس کے علاوہ ایک حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کے منتخب ابواب ہوں گے، اور ایک اردو کی کتاب ہے خواتین کا دینی معلم، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ساری زندگی کے متعلق وہ ہوگی انشاءاللہ۔ جب دیکھیں گے کہ کچھ مستورات کی رجسٹریشن ہو گئی ہے، کچھ اس میں دلچسپی رکھتی ہیں، تو انشاءاللہ پھر اس کو شروع کرنے کی حتمی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ اب اذانیں ہو رہی ہیں، دعا انفرادی کر لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔